بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَغَلِّبَةِ قَتَلَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِعَدَمِ قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ۔ اور اس لیے کہ کلام الہی کا مسئلہ علم کلام کی مشہور بحثوں میں سے تھا اور سب سے زیادہ نزاع و جدال کا باعث تھا، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے اہل حق میں سے بہت سے علماء کو قتل کیا ان کے خلق قرآن کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَام سے یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کلام کی دوسری وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کلام اللہ کا مسئلہ کلام اللہ کا مسئلہ اس کے مباحث میں سے ایک زمانہ تک سب سے زیادہ مشہور رہا اور سب سے زیادہ جھگڑا اسی مسئلہ پر رہا، یہاں تک کہ بعض ظالموں یعنی خلفائے عباسیہ نے جیسے کہ مامون باللہ اور واثق باللہ نے احمد بن نضر خزاعی کو اس جرم میں قتل کرا دیا کہ وہ خلق قرآن کلام الہی کے مخلوق ہونے کے قائل نہ تھے۔ اس مناسبت سے پورے علم کا نام علم کلام رکھا گیا اور یہ بھی تسمیۃ الشیء بأشہر اجزائہ کے قبیل سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ، اور اس لیے کہ علم کلام پر قدرت پیدا کرتا ہے شرعیات کو ثابت کرنے میں اور مخالفین پر الزام قائم کرنے میں، جیسے فلاسفہ کے لیے منطق ہے۔ یہاں سے تیسری وجہ تسمیہ کا ذکر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ علم کلام کے ذریعہ وہ احکام شرعیہ کو اچھی طرح ثابت کر سکتا ہے اور اس علم کلام کے ذریعے مخالفین پر حجت اور الزام قائم کر سکتا ہے، تو اس علم کی بدولت کلام اور بحث و مباحثہ کی قدرت حاصل ہونے کے سبب متکلمین نے اس کا نام علم کلام رکھا، تو یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب کے قبیل سے ہے۔ جس طرح مسائل فلسفیہ کے ثابت کرنے میں نظر و فکر میں غلطی سے بچانے والے علم سے قدرت علی النطق حاصل ہونے کی وجہ سے حکماء نے ایسے علم کا نام علم منطق رکھ دیا۔ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا، اور اس لیے کہ یہ علم کلام ان علوم میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کو کلام کے ذریعہ سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس علم کلام پر یہ کلام کا نام بول دیا گیا، پھر اسی کلام کے ساتھ اس علم کلام کو خاص کر دیا گیا اور اس کے غیر پر نہیں بولا گیا تمیز دینے کی وجہ سے۔ یہ چوتھی وجہ تسمیہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں یہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جس کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ کلام ہے،
اگرچہ دیگر علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بھی کلام ہے، مگر یہ علم کلام اول الواجبات ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ اول الواجبات ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کلام کا نام پورے علم کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے دے دیا گیا، اور دوسرے علوم کو اس علم کلام سے جدا کرنے کے لیے ان کو دوسرے نام تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ دیے گئے، اگرچہ ان علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بھی کلام ہے، تو یہ تسمیۃ المسبب باسم السبب کے قبیل سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِرَادَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالْمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ، اور اس لیے کہ یہ علم کلام صرف بحث و مباحثہ اور جانبین سے، کلام کو عدلنے بدلنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علوم کبھی غور سے، کبھی فکر سے اور کتابوں کے مطالعہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کی 5ویں وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ علم کلام فریقین کے درمیان کلام اور بحث و مباحثہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک بحث و مباحثہ نہ ہوگا اس وقت تک یہ علم کلام حاصل نہ ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی مناظر و متکلم بن سکے گا۔ تو جب تک اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ کلام اور بحث و مباحثہ ہے، تو پھر یہ کلام کا نام اٹھا کر اس پورے علم کو دے دیا تو یہ تسمیۃ المسبب باسم السبب کے قبیل سے ہوا، برخلاف دیگر علوم کے کہ وہ غور و فکر کرنے سے اور کتب کے مطالعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں، ان میں کلام بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، اور اس لیے کہ علم کلام دیگر علوم کے مقابلہ میں زیادہ نزاع اور اختلاف والا ہے، پس مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کی اور ان پر رد کرنے کی وجہ سے اس علم کی احتیاجی زیادہ ہے۔ یہ 6ٹھی وجہ تسمیہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس علم کلام کا تعلق اعتقادی مسائل سے ہے، اور اعتقادی مسائل میں سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف ہے، اور رفع اختلاف اور مخالفین کی تردید کے لیے اس علم کی مخالفین کے ساتھ کلام و بحث و مباحثہ کی سخت حاجت ہے۔ تو یہ علم کلام محتاج بنا اور کلام محتاج الیہ بنا، تو محتاج الیہ کا نام محتاج کو دے دیا تو یہ تسمیۃ المحتاج باسم المحتاج الیہ کے قبیل سے ہوا۔